اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس مبارک سلسلے کا اہتمام حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ہوا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارک مذکور ہیں، جبکہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے نام احادیث مبارکہ میں بھی ملتے ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے ایک طرف لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام سے روشنا کروایا تو دوسری طرف خود کو نمونے کے طور پر بھی پیش کیا تاکہ ان کی پیروی سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکے۔ چینل ہسٹری ایکسپوز اپنی روایت کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آج سے ان مقدس اور پاک باز ہستیوں کے مشکباز تذکرے پر مشتمل ایک نئے سلسلے یعنی قصص الانبیاء کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ دو چار قصے ہم اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں۔ امید ہے قارئین حسب سابق ہمارے اس سلسلے کو پسند کرتے ہوئے اپنی قیمتی آراء سے نوازتے رہیں گے۔ ایک بات ذہن نشین ہے کہ یہ کوئی تحقیقی مضامین نہیں بلکہ عام فہم اندازے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ایمان افروز قصص الواقعات اور حالات زندگی پیش کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تو اس لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، آپ انہیں سنتے رہیں اور اپنے علم و عمل میں اضافہ کرتے رہیں۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا مکمل واقعہ بتائیں گے، آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کی وفات تک۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس کلپ میں آپ کو جتنا بتا سکیں۔ کلپ کو توجہ کے ساتھ اور لگن کے ساتھ ضرور سنیے گا۔ معزز ناظرین، آسمانی دنیا کی گہما گہمی کسی بڑی خبر کی خوشخبری سنا رہی، جو وقت گزرتا جا رہا تھا، تسبیح و تحلیل میں مصروف فرشتوں کے تجسس اور بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ نظریں بیت المعمور پر تھی اور کان اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتظر۔ بالآخر انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی اور رب ذوالجلال کا حکم فضا میں بلند ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتے اس فیصلے پر حیران تھے اور تعجب بھی۔ ان کا خیال تھا کہ جنات کی طرح یہ بھی زمین پر لڑائی جھگڑا اور فساد کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے اس فیصلے کی حکمت کو معمول کرنے کی غرض سے ڈرتے ہوئے عرض کیا، اے ہمارے رب، ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین پر فساد کرے اور خون بہائے؟ اور ہم تو تیری تسبیح، حمد اور پاکیزی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سورہ بقرہ۔ اس طرح ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تحلیل کا وقت آن پہنچا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ قرہ ارض سے مٹی لے آؤ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ یہ مٹی تمام روح زمین سے حاصل کی گئی تھی۔ یہاں وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں مختلف رنگ و زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان میں روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یوں سب سے پہلے ان کے منہ سے جو لفظ جاری ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد نکلی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہم ربی کا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو 4 شرف اور مرتبے عطا فرمائے۔ اپنے ہاتھ سے پیدا فرمایا۔ نمبر 2، روح پھونکی۔ نمبر 3، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ نمبر 4، اشیاء کے نام علوم سے سرفراز فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھا کر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے اس کے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو۔ سو انہوں نے ان چیزوں کے نام بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو، میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ میں زمین و آسمان کی تمام پوشیدہ چیزوں سے واقف ہوں؟ میں ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کو تم ظاہر کر دیتے ہو اور جن کو تم دل میں رکھتے ہو۔
سورہ بقرہ۔ حق تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کر دیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، جب میں نے تجھ کو حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھ کو سجدے سے باز رکھا؟ اس نے کہا، میں اس سے افضل ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے خاک سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو وحشت سے اتر جا، تجھے حق نہیں کہ تو یہاں رہ کر غرور کرے، پس نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا، مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما دیجیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت عطا فرما دی، تو اس نے کہا، اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب سے جہنم بھر دوں گا۔ ناظرین، یہ بات یاد رکھیے کہ ابلیس اور شیطان ایک ہی صفت اور حقیقت کے دو ایسے نام ہیں جس کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو ورگلانا، شر پھیلانا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے باغی کر کے برائی کے کاموں کی جانب راغب کرنا۔ یہ انسان کا وہ اصلی دشمن ہے جو قیامت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے نور سے، آدم علیہ السلام مٹی سے اور ابلیس آگ سے پیدا کیا گیا۔ یوں تو ناظرین جنت میں تمام آشائشیں، نعمتیں موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام تنہائی اور اجنبیت محسوس کرتے رہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کا بندوبست فرماتے ہوئے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کیا گیا جبکہ وہ سو رہے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ وہ ان کی بیوی جنت میں سکونت فرمائیں، اور فرمایا، جہاں سے چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا بڑے آرام و سکون سے زندگی گزارنے لگے۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 یا 60 سال تک جنت میں رہے۔ اس عرصے میں دونوں پر جنت کے کسی بھی حصے جانے میں کسی قسم کی پابندی نہیں تھی، سوائے شجرہ ممنوعہ کے، یعنی جس کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا تھا۔ شیطان اب ان دونوں کا کھلا دشمن تھا اور وہ اپنی سزا کا بدلہ لینے کے لیے بے قرار تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرے۔ پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے انہیں کہا، تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ شیطان کی ان باتوں نے حضرت حوا علیہ السلام کو سوچنے پر مجبور کر دیا، اور پھر شیطان کی مسلسل اور تواتر کے ساتھ سازشیں رنگ لے آئیں اور اس نے حضرت حوا علیہ السلام کو پھل کھانے پر راضی کر ہی لیا۔ ایک دن حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس شجرہ ممنوعہ کا ذرا سا حصہ کھا کر تو دیکھیں، آخر وہ کیا راز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ شروع میں تو حضرت آدم علیہ السلام اس کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں تھے، لیکن پھر حضرت حوا علیہ السلام کے مسلسل اصرار پر بادل نہوستہ وہ بھی راضی ہو گئے اور انہوں نے وہ پھل توڑ لیا اور ان سے گناہ سرزد ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورگلے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکار سنی تو مارے خوف الہی کے کانپ اٹھے، نہایت ہی لاچارگی اور عاجزی سے اپنی خطا پر نامرد اور شرمندہ ہوتے ہوئے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے رب، اے ہمارے رب، ہم دونوں سے بہت بڑی غلطی ہوگی۔ اب اگر آپ نے ہم پر رحم و کرم نہ کیا اور معاف نہ فرمایا تو ہم تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک زمین پر رہو گے جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں ہی پھر پیدا ہونا ہے۔ چنانچہ دونوں کو زمین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں، حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اور ابلیس کو بصرہ سے چند میل کے فاصلے پر دمشتیمان کے مقام پر اتارا گیا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرما لیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اب میں اس کا کیا کروں؟ عرض کیا، ان کو زمین میں بو دیجیے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے بو دیے اور وہ دانے وزن میں اس دنیا کے دانوں سے لاکھ درجے زیادہ تھے، اور دانے اگے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فصل کاٹی، پھر دانوں کو بوسی سے جدا کیا، پھر صفائی کی، اسے پیس کر آٹا گوندا اور روٹی پکائی۔ اسی طرح محنت و مشقت کے بعد اسے کھایا۔ یوں ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر آنے کے بعد نہایت شرمسار اور افسردہ تھے۔ پھر حضرت حوا علیہ السلام سے علیحدگی نے بھی سخت پریشان میں مبتلا کر دیا تھا۔ روایت میں ہے کہ آپ ایک طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتے، فریاد کرتے اور آنسو بہاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اس گریہ زاری پر رحم آ گیا۔ اور پھر ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی کی خبر سنائی۔ حضرت آدم علیہ السلام خوشی سے شرمسار بارگاہ خداوندی میں سر سجدہ سجو ہو کر شکر بجا لائے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں لے کر مکہ آئے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ شریف کی بنیاد رکھی اور حجر اسود کو کعبہ شریف کی دیوار پر نصب فرمایا۔ پھر اس کے گرد طواف کیا۔ طواف سے فارغ ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں جبل عرفات پر لے گئے، جہاں حضرت حوا علیہ السلام تشریف فرما تھی، لیکن طویل عرصہ جدائی اور حالات نے بہت سے جسمانی تغیرات پیدا کر دیے، چنانچہ دونوں ایک دوسرے کو پہچان نہ پائے، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں کا تعارف کروایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کی ملاقات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اولاد کثیر سے نوازا۔ حضرت حوا علیہ السلام جب امید سے تھی تو ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے، جب دوبارہ امید سے ہوتی تو پھر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پہلے والے لڑکے کی شادی دوسری مرتبہ والی لڑکی سے اور دوسرے والے لڑکے کی شادی پہلی والی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی۔ چنانچہ ناظرین، وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا اور فرشتے گھر میں داخل ہوئے، تو آپ سمجھ گئے اور اپنی اہلیہ حضرت اماں حوا علیہ السلام اور اپنے بچوں سے فرمایا کہ تم سب مجھے تنہا چھوڑ دو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہو گئے۔ فرشتوں نے روح قبض کر لی، پھر غسل دے کر کفن دیا، خوشبو لگائی، گرہ کھود کر قبر بنائی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے بیٹے حضرت سیس علیہ السلام کو نماز جنازہ پڑھانے کا طریقہ بتایا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ عام طور پر تاریخی کتب میں حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارکہ 960 سال بیان کی جاتی ہے۔ معزز ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ تو قبول ہوگی، لیکن توبہ قبول ہوئی کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ حضور نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو انہوں نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں آپ سے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ آپ میری مغفرت فرما دیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، تو نے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے جان لیا جبکہ میں نے ان کو اب تک پیدا ہی نہیں فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے پروردگار، جب آپ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا اور مجھ میں جان ڈالی، پھر میں نے اپنا سر اٹھایا تو عرش پر لکھا دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ جس ذات کا نام آپ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے، اس سے بڑھ کر آپ کے نزدیک اور کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، وہ میرے نزدیک سب سے محبوب ہیں، اور جب تو نے ان کے وسیلے سے مجھ سے مانگ لیا تو بس میں نے تیری بخشش کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں آپ کو بھی پیدا نہ کرتا۔ سبحان اللہ۔ امید ہے ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ ضرور پسند آیا ہوگا، یقیناً آپ کے علم میں بھی بے شمار اضافہ ہوا ہوگا۔ اس امید کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت کہ کمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ